هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، امت کے شہیدوں پر، محدثین پر، واعظین، مبلغین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ باتیں ہم نے پڑھی بھی، ہم نے سمجھی بھی، ہمارا دعویٰ بھی یہی تھا، لیکن آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف یہ زبان سے ادا کیا، حقیقت حال اس سے مختلف ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ جو بات آپ کے سامنے آج رکھنا مقصود ہے اس کو کچھ تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن پہلے ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ کیا دین اور شریعت مکمل نہیں ہے؟ کیا ہم ساری زندگی یہ سبق لوگوں کو نہیں پڑھاتے رہے کہ دین مکمل ہے، اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اگر دین مکمل ہے تو بتائیے ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے مطالبہ کہ یہ جو وبا کا موسم ہے، مصیبت کا موسم ہے، تنگی کا موسم ہے، اس وبا کے موسم کے اندر مسجد کو از خود تالا لگانا، مسجد بند کرنے کا فتویٰ، مسجدوں کو بند کر دینا کس نص سے ہے، کس قرآن کی آیت سے ہے، کس حدیث سے ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، ایک نص کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک نص کے دو معنی نکلتے ہوں، وہ قابل قبول ہے۔ ایک معنی علماء کا ایک گروہ اختیار کرے، اس کو اجتہاد کہا جائے گا، دوسرا معنی دوسرا گروہ اختیار کرے، اس کو اجتہاد کہا جائے گا۔ دونوں اللہ کے ہاں اجر پانے والے ہیں۔ جو ایک نص سے دو مفہوم نکلتے ہوں، کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب نبی کریم نے کہا عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا اس سے مراد یہ تھی کہ تیز سفر کرنا، عصر کے ٹائم تک وہاں پہنچ جانا۔ اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ جائے تو عصر کی نماز پڑھنی نہیں، وہاں جا کے پڑھنی ہے، قضا کر دینی ہے۔ آدھے صحابہ نے پڑھی، آدھے صحابہ تیزی سے وہاں پہنچے اور وہاں جا کے عصر کی نماز کو ادا کیا۔ ایک نص سے دو مفہوم نکلنا یہ ہوتا ہے۔ دونوں نبی کے پاس پیش ہوئے، کہا ایک فریق نے یہ کیا، ایک فریق نے یہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ ایک نص سے دو مفہوم نکلیں، پھر کوئی اس کے اوپر ایک گروہ عمل کر لے، وہ عند اللہ ماجور ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ لیکن جب ہم یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ مصیبت اور وبا کے دور میں مسجد بند کرنے کی دلیل کیا ہے، جواب ملتا ہے سب سے مضبوط دلیل جو آج تک فریق ثانی نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو کہا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اس دلیل کو بطور اگر آپ دلیل پیش کرتے ہیں تو سن لیجئے، اس کے اوپر ہمیں دو اعتراضات ہیں، جو آپ دے دیجئے ہم مان جائیں گے۔ پہلی بات، بارش کے دوران نبی کریم نے مؤذن کو حکم دیا گھروں میں نماز پڑھنے کا، اختیار لوگوں کو دے دیا۔ کیا اختیار دینے کے بعد مسجد کو تالا لگا دیا گیا؟ مسجد کو بند کر دیا گیا؟
یا مسجد پھر بھی کھلی تھی کہ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہے باجماعت ادا کر لے؟ نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، یہ آپ کی دلیل تب بنے گی، یہ آپ کی دلیل، یہ بات یاد رکھ لیا آپ نے، یہ آپ کی دلیل کب بنے گی؟ جب نبی کے اپنے دور کے اندر بارش تو ہوئی ہو لیکن وبا نہ آئی ہو، وبا نہ آئی ہو، پھر آپ اس کے اوپر قیاس کریں کہ بارش چھوٹی مصیبت تھی، رسول اللہ نے اگر اس میں اجازت دی تو وبا میں بھی اجازت ہونی چاہیے، یہ آپ قیاس کر دیں۔ لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ کی ساری زندگی میں پھر وبا نہیں تھی آئی۔ جب رسول اللہ کی زندگی میں بارش ہوئی، رسول اللہ نے اختیار دے دیا۔ جب رسول اللہ کی زندگی میں وبا آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ کیا وہ طرز عمل آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے؟ کیا وہ طرز عمل نمونہ ہے کہ یہ بارش سے استدلال کرنا جو نص کا نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ وقت ہے؟ وبا کا موسم یا تو نبی کے دور میں نہ آیا ہو، صحابہ کے دور میں نہ آیا ہو، پھر آپ اس پہ قیاس کیجئے۔ ہم آپ کو نہ تان کریں گے نہ تشنیع کریں گے، ابھی بھی تان و تشنیع نہیں کر رہے، لیکن جبر کے ساتھ، دھونس دھاندلی کے ساتھ، زبردستی بڑے بڑے موٹے منہ بنا کے الشیخ الکبیر کہنے سے کیا بندہ زیادہ بڑا عالم ہو جاتا ہے؟ یہ منہ بھر بھر کے نام لینے سے کیا کوئی عالم بڑا ہو جاتا ہے؟ یا آپ بھی ہمارے ساتھ وہ طرز عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ناموں کو دیکھ کے مان لیا جائے کہ سارے بڑے نام، اگر ناموں کی بھی بات کی جائے تو دوسرے فریق کے پاس بھی نام موجود ہیں، لیکن ہم تو نام کی طرف بلاتے ہی نہیں۔ کیا آپ ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ ناموں کی پیروی کر لو؟ جی نام بڑا ہے، مانتے ہیں بڑا نام ہے، دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کے دور میں وبا آئی، ہمارے یہ حکومتی نمائندے بھی سن لیں، رسول اللہ کے دور میں وبا آئی، یا تو انکار کر دیجئے نہیں آئی، آئی، رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا؟ اٹھائیے بخاری شریف، باب ہے، دعا کے ذریعے وبا کو ٹالنے کا باب ہے، لیکن اعتراض کرنے والے ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہیں۔ بخاری شریف ابتدائی کتاب، چلو آپ نہیں پڑھاتے، آپ بخاری شریف پڑھتے تو ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے دنوں میں مسجدوں کو بند کر کے صحابہ کو یہ کہا کہ گھروں میں نماز پڑھنا، وبا پھیل گئی ہے، متعدی ہے، اب مسجدوں میں نہ آنا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی یہ حکم ثابت ہو جائے، اللہ کی قسم سارا آنکھوں پہ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ رسول اللہ نے وبا کے بارے میں کیا کہا؟ پھر ہم وہ بات کہیں تو ان کا ضمیر کفار کی حمایت میں جاگ جاتا ہے۔ جائیے اٹھائیے بخاری شریف کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا وبا کو کہاں لے جا اللہ؟ مشرکوں کے علاقے میں، کفار کے علاقے میں۔ ہم کہہ دیں یہ بچوں کے اوپر ظلم کریں، بچے چیختے رہیں، شام کا بچہ کہ جو تو نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا میں اللہ کو جا کے شکایت لگاؤں گا، ان کا ضمیر نہیں جاگے گا، کشمیر کی بچیوں پہ نہیں جاگے گا، فلسطین کشمیر اس کے لاک ڈاؤن پہ نہیں جاگے گا۔ رسول اللہ کی سنت کو، رسول اللہ کی حدیث کو کوئی بندہ زندہ کرے۔ رسول اللہ نے وبا میں مسجدیں بند کر دی، رسول اللہ نے کہا اللہ مدینہ سے وبا لے جا، کہاں؟ کن کی طرف؟ کفار کے علاقوں کی طرف، مشرکوں کے علاقوں کی طرف، جو ظالم بدبخت مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف بھی نہیں پڑھنی؟ بتائیے ایک نص، چلیں رسول اللہ کا دور گزر گیا، صحابہ کا دور آ گیا، صحابہ کے دور میں وبائیں نہیں آئیں؟ کسی ایک صحابی نے کہا ہو اب وبا آ گئی، اب گھروں میں بیٹھ جاؤ، دروازے مت کھولنا، مسجدیں بند کر دو؟ اللہ کے اوپر ایسی بد اعتمادی کا دور ہے، الہاد اور سیکولر اور مرزئی لابی کا ایک تو ہم نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، بعض اپنے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح نہیں بچ سکے، شرم نہیں آتی، شرم بھی نہیں آتی، شرم بھی نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے اللہ سے مانگی ہے بیماری، یہ ایسے پیش کرتے ہیں اگر ابو عبیدہ بھی بیماری سے نہیں بچ سکے، یہ الہاد کا فتنہ آج سر اٹھا رہا ہے، اگر ابو عبیدہ ابن جراح طاعون سے نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچو گے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے تو مانگا ہے،
اللہ کی رحمت ہے، اللہ مجھے اس بیماری میں مبتلا کر کے شہادت کی موت دے۔ ابو عبیدہ تو خود مانگ رہے ہیں، حضرت عمر نہیں تھے بچے مسجد کے اندر، کیا وہ وظیفے نہیں تھے پڑھتے؟ شرم نہیں آتی؟ ایک ہم کفر اور الہاد کا اور سیکولرزم کا مقابلہ کریں، ایک یہ بھی اللہ کی اوپر بد اعتمادی کی دعوت دیں۔ حضرت عمر نے دعا نہیں تھی کی اللہ مدینہ کے اندر مجھے شہادت کی موت دے؟ صحابہ کہتے تھے آپ امیر المومنین ہیں، جہاد اگلی سرحدوں پہ آپ جاتے ہی نہیں، مسجد النبی کے اندر شہادت کی موت مانگتے، اللہ نے دی۔ جب بندہ خلوص دل سے دعا کرے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ بتائیے وبا پھیلی نبی کے دور میں، مسجد کو تالا لگا؟ بتا دیجئے، یا تو کہ یہ پھیلی نہیں تھی اس لیے بارش پہ قیاس کریں گے۔ کیسے قیاس کریں گے بارش پہ؟ جو موقع اور محل رسول اللہ کی زندگی میں آیا اس کے اندر جو رسول اللہ کا طرز عمل تھا وہی ہمارا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو مرکز سمجھا ہی نہیں اسلام کا۔ رسول اللہ ابھی سفر کے اندر ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلی مسجد، آپ جو عمرے پہ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ ایک دن جاتے ہیں قباء مسجد، پتہ ہے نا، ابھی مدینہ کے رستے میں ہیں، ابھی ریاست کا پایا تخت نہیں بنایا، رستے میں ابتدا کر رہے ہیں، مسجد قباء کی بنیاد رکھ کے کر رہے ہیں۔ مسجد النبی میں پہنچے ہیں، مسجد سے ابتدا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ ہمارے سوچ اور فکر میں مسجد پریزیڈنسی کی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اسلام کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر مسجد پایا تخت بھی ہے، پایا سلطنت بھی ہے، رسول اللہ کا دربار بھی ہے، خلفاء کا دربار بھی ہے۔ آپ بتائیے کوئی بندہ اٹھ کے آپ کو کہ وبا آ گئی ہے، آپ پریزیڈنٹ ہاؤس بند کر دیجیے، آپ کہیں گے یار یہ بڑا جاہل ہے۔ اگر سلطنت کے امور ہی بند کر دیں گے تو ریاست کا معاملہ کیسے چلے گا؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ مسجد اسلامی ریاست کی بنیادی اور پہلی اکائی ہے، یہی اسلام کی پریزیڈنسی ہے، یہی دربار خلافت ہے، یہی رسول اللہ کا دربار ہے۔ یہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ بازاروں میں رش لگا ہوا ہو، مادی خوراک کے سارے بازار اور دکانیں کھلی ہوں، اور روحانی اسباب کے، روحانی غذا کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ کوئی لاجک اور فلسفہ اور عقل اور منطق بھی نہیں ہے۔ پورے دن میں کتنی مرتبہ مسجد آتا ہے بندہ؟ 5 مرتبہ پورے دن میں، 8-8 10-10 منٹ کی جماعت، پورے دن کا دورانیہ 50 منٹ۔ ایک چھوٹی سی گروسری کی جسمانی غذا کی دکان، اس کے کھلنے کا ٹائم صبح 8 سے لے کے 5 تک ہے، اور مسجد جو لاکھوں لوگوں کی روحانیت کو سراب کرتی ہے، جو نور کا، شفا کا، رحمت کا ذریعہ نجات کا سبب ہے، اس کے 50 منٹ کی تکلیف ہے۔ آپ بتائیے کیوں ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھتا ہوں۔ یہ غلط فلسفے، یہ سیکولرزم اور الہاد کے فلسفے ہمیں منانا ہے؟ قرآن سے ایک آیت لا دو، حدیث رسول سے ایک نص لا دو، اللہ کی قسم مان جائیں گے۔ ورنہ نام تو احمد ابن حنبل کے دور میں بھی بڑے بڑے تھے، بہت بڑے بڑے نام تھے، سارے بک گئے، سارے جھک گئے، سارے حکمرانوں کے ساتھ مل گئے۔ امام احمد ابن حنبل کی پشت کے اوپر 30 سال اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے اللہ کی قسم جنگلی ہاتھی ہو نا، جنگلی سرکش ہاتھی ہو، اگر اس کی پشت کے اوپر اتنے کوڑے مارے جاتے وہ پالتو ہو جاتا، وہ سد جاتا۔ قربان جائیں احمد ابن حنبل کی استقامت پر۔ کیا مسئلہ تھا؟ خلفاء کہتے تھے، بادشاہ کہتے تھے اس کو مخلوق مان لو، یہ کلام اللہ ہے، اس کو مخلوق مان لو۔ سارے درباری سرکاری نہیں، جمہور سب حکمران کے ساتھ مان لو، فتنہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، مان لو۔ نہیں مانتا۔ احمد ابن حنبل نے کہا یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، تم سارے درباری ایک طرف ہو جاؤ۔ احمد ابن حنبل نص کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح آج احمد ابن حنبل کے بیٹے یہ بات تم سے کہتے ہیں جاؤ ہمیں منانا ہے تو قرآن کی ایک آیت لے کے آ جاؤ، حدیث کا قول رسول کو ایک لے کے آ جاؤ،
صحابہ میں سے کسی کا عمل لے کے آ جاؤ مان جائیں گے، ورنہ نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ احمد ابن حنبل نے اس وقت یہ بات بھی کی تھی، قربان جائیں بیننا و بینکم یوم الجنائز، میرا اور تمہارا فیصلہ اے درباریوں اس دن ہوگا جس دن جنازے کو اٹھایا جائے گا۔ احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھا، بغداد کا گھر گھر کا دروازہ کھلا ہے، احمد ابن حنبل کا جنازہ ہے، آپ جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، میرے گھر سے وضو کیجئے، میرے گھر سے وضو کیجئے۔ لاکھوں لوگوں نے تاریخ اسلام کا آج تک ریکارڈ کے اوپر اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا، کہا خشکیوں کے اوپر بندوں کی تعداد ختم ہو گئی، صفے بننے کی جگہ نہ رہی، لوگوں نے سمندروں اور کشتیوں کے اندر جنازے کو ادا کیا۔ صرف جنازے کو دیکھ کے مورخین نے لکھا ہے 80,000 یہودی اور عیسائی اسلام کو قبول کر لیتے، صرف جنازے کو دیکھ کر۔ علامہ شہید کے بارے میں بھی کچھ درباریوں نے بڑے حکمرانوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے، حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا جہاد نہیں ہوتا جی، اللہ کا یہ نمائندہ ہوتا ہے جی، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے جب تک اللہ کے حکم کی پابندی کرے۔ اور عجیب بات یہ ہے، آج سے پہلے فلسفہ یہ تھا حکمران کی اطاعت اس وقت تک ہوگی جب تک وہ نماز سے نہیں روکے گا، آج مسجدیں بند کرنے کا حکم آ گیا، یہ اس کے بھی حق میں فتوے دے رہے ہیں، اس کے بھی حق میں فتوے دے رہے ہیں۔ علامہ شہید کو بھی کہا گیا، علامہ شہید نے اردو ڈائجسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا میں احمد ابن حنبل کی تاریخ رقم کرنا چاہتا ہوں، میرا اور ان کا فرق جنازے کے دن نوٹ کر لینا۔ اور پھر اس شہید کا جنازہ اٹھا، پہلا جنازہ خانہ کعبہ کے اندر 4 تکبیریں کہیں گئیں، دوسرا جنازہ اٹھا مسجد نبوی کے اندر اس شہید کے لیے 4 تکبیریں کہیں گئیں۔ میں اور آپ بس مان لیجئے یہ بڑا جناب عذاب ہے، وبا ہے، متعدی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اگر صرف انسان سے انسان کو ٹرانسمٹ ہونے والی بیماری ہوتی تو یہ آپ کو گھروں میں قید نہ کرتے، اللہ کی قسم نہ کرتے۔ جو صرف انسان سے انسان میں ٹرانسمٹ ہوتی ہے نا، وہ وبائی بھی نہیں ہوتی۔ ایڈز خون کے ساتھ اتصال ہوگی، ہیپیٹائٹس سی وغیرہ تھوک سلائیوے کے ساتھ ہوگی۔ اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ یہ وائرس ہوا میں بھی فضا میں بھی ہوتا ہے، نہیں بچ سکتے۔ جو گھروں کو کنڈیاں لگا کے بیٹھ گئے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ وائرس ان تک نہیں پہنچ سکتا، تو لاکھ پردوں کے اندر بیٹھ جا، جب اللہ کا حکم ہوگا گھر بیٹھے تیرے اوپر وائرس حملہ کر دے گا، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا مسجدوں میں وائرس حملہ نہیں کر سکتا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ لوگو اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ جب کسی قوم کو پکڑتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، عذاب آ جاتا ہے، وبا آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سختی اور تکلیف آ جاتی ہے تو وہ قوم کیا کرے؟ کیوں آتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ رب کے سامنے آ کے گڑ گڑانا شروع کر دیں، تاکہ وہ رب کے سامنے آ کے گڑ گڑانا شروع کر دیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، فلولا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو لولا کہنے کی ضرورت ہے، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کاش کاش کاش، اللہ کہہ رہا ہے کاش جب ان کے اوپر وبا آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، تضرعوا، وہ اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اللہ کہہ رہا ہے اور کیوں نہیں تم روتے جب آسمان سے کوئی وبا اتر آتی ہے؟ ولیکن قست قلوبہم، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے نہیں نہیں اس لیے نہیں روتے، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ وہ وائرس کے اوپر شیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان ان کو ایسا مزین کر کے آئسولیشن کا طریقہ بتلاتا ہے کہ اسی کے اندر ہوش پھرتے رہتے ہیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اور کیوں نہیں روتے جب وبا آ جائے،
مصیبت آ جائے اللہ کی بارگاہ میں آ کے روتے کیوں نہیں؟ نہیں اور اللہ معاف کرے یہ سورۃ نام کی بندہ اگلی آیتیں پڑھے نا، وہ میں ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا. جب اپنی تدبیروں پہ خوش ہو گئے اچانک پکڑے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمروں کو توڑ دیا. کر لیجئے تدبیریں، نہیں بچ سکتے جب تک اللہ مالک الملک نہ چاہے، کوئی نہیں بچ سکتا. آپ اللہ کے اوپر بے اعتمادی کا فلسفہ پھیلانا چاہتے ہیں؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اگر یہ ہوتا نا تو یہ بھی میری آپ کی ہدایت کے لیے کافی تھا کہ نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کریں، ان کے لیے اللہ کافی ہے. ابراہیم کو جس وقت آگ میں پھینکا جانے لگا نا، جبریل امین کانپ اٹھے. جبریل امین غیب کا علم تو نہیں تھے نا جانتے، کا پتہ نہیں سینکڑوں انبیاء اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید ہو چکے ہیں. آج کہیں ابراہیم کا آخری دن تو نہیں؟ اتنا جلیل القدر، اتنا قیمتی، اتنا متبرک، اتنا نیک انسان اپنی مرضی سے ہوتا تو اللہ ہی کے حکم سے ہر چیز. ابراہیم کے بعد بھاگ کے آئے. ابراہیم آپ کی اللہ سے کوئی حاجت تو نہیں؟ خواہش کیا ہے کہ ابراہیم ذرا منہ سے لفظ نکالیں، میں جبریل امین اس آگ سے اللہ کو کہہ کے بچا لوں گا. ابراہیم کے بعد دوڑ کے آ رہے، اور قربان جائیں ابراہیم کے ایمان پر. جبریل امین اللہ کے فرشتے ہیں، رسول ہیں. ابراہیم ان کو کچھ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کو میرا یہ پیغام دے کے آؤ. جبریل گھبراتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے، کوئی تیری حاجت تو نہیں، کوئی تیری ضرورت تو نہیں، کوئی تجھے کام تو نہیں اللہ سے؟ ابراہیم جبریل کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے. بتائیے آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو جائے تو آگ گل و گلزار نہ بن جائے. نبی سجدے میں پڑے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں بس کر دیجئے، بس کر دیجئے. اتنی دعائیں، اتنا رو رہے ہیں. کہا تب تک بس نہیں کروں گا، تب تک بس نہیں کروں گا جب تک آسمان سے اللہ فرشتوں کے نزول کی گارنٹی نہیں دے دیتا. پھر اللہ نے پیدر پہ آیتیں نازل کر دی، یہ بھی آئیں گے، یہ 1000 بھی آئیں گے، یہ 1000 بھی آئیں گے، جبریل بھی آئیں گے، میکائیل بھی آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. میرے بھائیوں، ہمیں کس چیز نے ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز؟ یہ وائرس نظر نہ آنے والا، یہ اللہ سے زیادہ طاقتور، یہ فلسفہ کفر اور الحاد نے پھیلایا ہوا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کو ہم نے کیا ماننا ہے، کیا جاننا ہے؟ صرف آپ اس بات کے اوپر اگر غور کریں نا، صرف اس بات کے اوپر، یہ جو سورج ہے، یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ یہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے. 12 لاکھ زمینیں ہونا اس ایک اکیلے سورج میں آ جائے. اور سائنسدانوں نے اللہ کی اس تخلیق کردہ کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگانے کے لیے پیمانہ ایجاد کیا. میٹر سے نہیں ہو سکتا، کلومیٹر سے نہیں ہو سکتا. روشنی کی رفتار کو پیمانہ بناتے ہیں جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے. 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے. پھر سائنسدان بھی عاجز آگے. اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ یہ پیمانہ بھی صحیح معنوں میں وسعت کا اندازہ نہیں کر رہا. کیوں؟ ایک ستارہ جو انسانی آنکھ نے دوربین کے ذریعے دیکھا ہے، اس سے بڑے پتہ نہیں کتنے ہوں. جہاں تک دوربین کی رسائی ہے وہ آپ کو پتہ سورج سے کتنا بڑا. اٹھائیے نیٹ، تحقیق کیجئے، زمین سے سورج 12 لاکھ گنا بڑا. اور جو ستارہ انسانی آنکھ نے دوربین کے ذریعے دیکھا ہے وہ اکیلا ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 90 کروڑ سورج آ جائیں. 90 کروڑ سورج آ جائیں. نہیں، اللہ تو وائرس سے بھی کمزور ہے. یہ 90 کروڑ گنا بڑا ستارہ، اور یہ انسانی آنکھ ہے. 1 ارب 20 کروڑ نوری سال کے فاصلے کے اوپر یہ ستارہ ہے. تمہیں، آپ کو، مجھے اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ کو کمزور سمجھ لیا ہے. یہ ان ستاروں کے اوپر 7 آسمان بچھائے ہوئے رب نے،
اس کے اوپر وسیع کرسیہ السماوات، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور یہ جو 90 کروڑ گنا بڑا ایک ستارہ ہے نا، یہ سارے ستارے، سارے آسمان، حدیث میں آتا ہے اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی وقت رکھتے ہیں جتنا صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ نہیں، وائرس زیادہ طاقت والا ہے۔ اور عرش، اس کے سامنے کرسی کی حیثیت یہ ہے، جس کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، کہ وہ عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ عرش کے سامنے کرسی کی یہ حیثیت ہے۔ نبی کریم نے کہا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں عرش کے ارد گرد رہنے والوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بتا دے، سنا دے۔ وہ فرشتہ، اس کا سر عرش عظیم کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے ہیں۔ ایک فرشتے کی، یہ اللہ کی مخلوقات نہیں ہے؟ کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے؟ اللہ کی اتنے بڑی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں جو آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں نا، تو آسمان کی چولہے ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھ کے جاؤ، آج عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھ لو۔ یہ جو جن، انسان، گائے، بھینس، بکری، درخت، پودے، چاند، ستارے، زمین، آسمان، جتنی اللہ کی مخلوقات ہے نا، جتنی، اور سمجھاتا بھی ویسے ہوں جیسے روایات کے اندر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا، سمجھنا چاہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو اونگ بھی کیوں نہیں آتی؟ سمجھنا چاہتا ہے، جی سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 برتن پکڑ کے کھڑا ہو جا، عام فہم زبان میں 2 بوتلیں پکڑ لے، 2 گلاس پکڑ لے، 2 جگ پکڑ لے، کھڑا ہو جا۔ موسیٰ کھڑے ہو گئے، ایک لمحہ ایسا آیا، اونگ آئی، ہاتھ سے دونوں برتن گر گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہا ہے آیت الکرسی میں؟ اس کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ وجہ، یہ زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، اللہ کو کیا سمجھا ہم نے؟ انسان ہی نہیں، چرند پرند، یہ ستارے، یہ فضا، یہ آسمان، یہ پھل، یہ پودے، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر اللہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی، 1000ویں حصے میں بھی ان سے غافل ہو جائے، ساری مخلوق تباہ ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ کی نظر رحمت، اللہ کی توجہ، اللہ کی اس قدرت کی وجہ سے ساری مخلوقات قائم ہیں۔ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ اللہ ان سے غافل ہو جائے، زمین آسمان آپس میں مل جائیں، سورج چاند ستارے گر جائیں، جتنی مخلوقات ہیں، میں اور آپ، 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ اللہ ہمارے اوپر سے توجہ ہٹا دے، سانس دوسرا نہیں آ سکتا، سانس۔ پھر یہ سمجھتے ہیں اللہ غافل ہے۔ ان کا عقیدہ پتہ کیا ہو گیا ہوا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ نے 1 مرتبہ دنیا بنا دی تھی، اس کے بعد معاذ اللہ کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو درست کر رہا ہے۔ ایک پتا کسی درخت کا ایسا نہیں ہے جس کی رنگت کا، جس کی تعداد کا، جس کی اول آخر کا، جس کے گرنے کے مقام کا، جس کے سیکنڈ کا، کہ یہ اس وقت اس لمحے میں اللہ ہی کے حکم سے گرتا ہے۔ ایک پتا بھی اور وائرس اپنی مرضی سے گھوم پھر رہا ہے، وائرس جس کو مرضی لگ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کی قسم، سارے جمع ہو جائیں، تم اپنے گھروں میں ٹک لو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے ہماری نظر میں، گھروں کے اندر نہیں آئے گا۔ کس نے کہا نہیں آئے گا؟ اگر یہ بیماری وبا نہ ہوتی، اگر انسان سے انسان کی ٹرانسمیشن ہوتی تو یہ پھیلتی نہ۔ اس بیماری سے ایک رب بچا سکتا ہے، وہ بھی کیسے؟ جیسے قرآن پاک میں کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ ایک ہی طریقہ ہے، جب وبا آ جائے اللہ کی بارگاہ میں آ کے رونا شروع کر دو، گڑ گڑانا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ عذاب کو بھی ٹالے گا۔ حضرت عمر نے کہا تھا، حضرت عمر نے کہہ دیا تھا، اور یہ رسول اللہ کے دور کا بھی واقعہ ہے۔ حنین کے موقع میں کثرت کی وجہ سے صحابہ کے دل میں خیال آیا شاید کثرت کی وجہ سے آج ہم جنگ جیت جائیں گے۔ کثرت کی وجہ سے جنگیں بھی نہیں جیتی جاتی، کثرت کی وجہ سے انسان فاتح نہیں ہوتا، اللہ کی قسم اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا تمہاری فتح، تمہاری کثرت
کی وجہ سے نہیں ہوگی، اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوگی۔ اگر کثرت کی وجہ سے فتوحات ہوتی، غالبانہ ہوتا، آج دنیا کے اندر مسلمان تعداد میں سب سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کہاں پہ تعداد کی کیا حیثیت ہے؟ ایمان نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ تعداد، حضرت عمر کہتے ہیں جس طرح مادی سبب ہوتا ہے نا، مادی سبب، یہ بھی بات یاد رکھیے، فلسفہ یہ جی توکل کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کینسر کی ایک گولی ہے، کینسر کا ایک انجیکشن ہے، کسی بندے کی پہنچ میں ہے، کسی بندے کی پہنچ میں نہیں ہے۔ دنیا میں علاج موجود ہونے کے باوجود چند دوائیاں انسان کی پہنچ میں ہوتی ہیں، چند نہیں ہوتی۔ مثلا بازار سے شارٹ ہو گئی، پہنچ میں نہیں۔ مثلا مہنگی ہے، انسان کی پہنچ میں نہیں۔ لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کی پہنچ میں ہے۔ اور حضرت عمر نے اسی لیے کہا تھا جس طرح مادی اسباب ہے نا، مادی، یہ دعا بھی ان اسباب میں سب سے آگے ہے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے تقدیر کے آگے بھی گزر جانے والی چیز اگر کوئی ہے تو دعا ہے۔ پھیلائیے ہاتھ، تقدیر ٹال دینے والی چیز کون سی ہے؟ دعا ہے۔ حضرت عمر اپنے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ دعا پہلے کیا کرو لشکر۔ نبی کریم کا بھی یہ طریقہ کار ہے۔ اگر عدد، تعداد اور صرف یہ چیزیں مادی اسباب بتائیے کتنے کینسر کے مریض ہیں جو گولیاں اور مادی اسباب کے بغیر، یہ جو روحانی دعا کا سبب ہے نا، یہ بھی مادی اسباب میں سے ہے۔ جیسے دانے کو زمین میں ڈالو، پانی دو، پودے کا نکلنا تقدیر میں لکھا ہے، اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، مصیبت کا ٹلنا یہ بھی تقدیر میں ہے، یہ بھی اسباب میں سے ہے۔ حضرت عمر نے یہ کہا تھا میں یہ نہیں دیکھتا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، میں یہ دیکھتا ہوں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ دعا کی توفیق دے گا تو ضروری ہے اس کو قبول بھی کرے۔ قتیبہ بن مسلم جنگ کے لیے کھڑے ہیں، کتنی تعداد ہے؟ 1,00,000۔ اتنے بڑے لشکر ہوا کرتے تھے، 1,00,000۔ جنگ شروع کیوں نہیں کرتے؟ محمد بن واسع کی تلاش ہے۔ محمد بن واسع کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایسے پاسلار حکم کیجئے، یہ چٹکی پر، مٹھی پر سپاہی ہیں، ان کو روند کے رکھ دیں گے۔ رکو، ٹھہرو، محمد بن واسع کو لے کے آؤ۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ فتح دے دے۔ اور محمد بن واسع ایسا ولی اللہ، قتیبہ بن مسلم کے سپاہی گئے، وہ پہلے ہی اللہ کی طرف انگلی اٹھا کے کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ قتیبہ کے اس لشکر کو فتح دے دیں، اللہ قتیبہ کے اس لشکر کو فتح دے دیں۔ قتیبہ کو خبر ملی محمد بن واسع تو پہلے ہی انگلی اٹھا کے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو قتیبہ بن مسلم نے عربی زبان کا وہ مشہور شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی قسم محمد بن واسع کی اٹھی ہوئی ایک انگلی مجھے ان 1,00,000 جری سپاہیوں اور 1,00,000 ننگی تلواروں سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ اٹھاتے ہی نہیں اللہ کی طرف ہاتھ۔ آپ کو کفر اور الحاد نے یہ سبق سکھلا دیا، گھروں میں چھپ جاؤ گے تو وائرس نہیں لگے گا۔ اور بھائیو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی قسم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ وہ رب جس کی ایک لمحے کی نظر عنایت بندوں سے ختم ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی بندہ زندہ نہ رہے۔ آپ کو کس نے دھوکے میں ڈال دی؟ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
هذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك